اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج کی رات بڑی مبارک رات ہے، بڑی ہی برکتوں والی اور عظمتوں والی رات ہے۔ اس رات اللہ رب العزت کی رحمت مسلمانوں پر موسلادھار بارش کی طرح برستی ہے۔ اس رات کو شب قدر یا پھر لیلۃ القدر کی رات کہتے ہیں۔ اس رات میں خوب اللہ رب العزت کی عبادت کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کو منانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور جو لوگ اس رات خشوع خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج کی رات میں ایک چھوٹا سا عمل آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اس عمل کو آپ نے ضرور کرنا ہے۔ یہ عمل، یہ وظیفہ بالخصوص دعا کی قبولیت کے لیے ہے۔ پوری رات میں جب آپ کا جی چاہے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بہنوں، اللہ رب العزت نے یہ موقع ہمیں عطا کیا، یہ مبارک رات ہمیں عطا کی۔ اس رات کو آپ نے ہرگز ضائع نہیں کرنا، بلکہ اس رات سے خوب اللہ رب العزت کی رحمتوں کو لوٹنا ہے۔ اب جو عمل آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ عمل جب آپ نے شروع کرنا ہے تو پہلے آپ نے تصور کر لینا ہے کہ آپ کا مقصد کیا ہے، کس مقصد کے لیے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنے لگے ہیں۔ اگر آپ کی اولاد نافرمان ہے تو یہ تصور کرے کہ یا میرے پروردگار میری اولاد کو نیک اور فرمانبردار بنا دے۔ اگر آپ کے گھر میں رزق کی تنگ دستی ہے تو یہ تصور کرے کہ یا میرے پروردگار تو ہمیں اپنے غیبی خزانوں سے عطا کر۔ اگر گھر میں پریشانی ہے تو یہ تصور کرے کہ یا میرے پروردگار اس عمل کی برکت سے ہمارے گھر سے تمام پریشانیوں کو ختم کر دے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس عمل کے آپ کو ایک نہیں بلکہ لاکھوں فائدے ہوں گے۔ دنیا کے بھی فائدے ہوں گے اور آخرت کے بھی فائدے ہوں گے۔ آپ ایک بار اس عمل کو کر لیں گے تو یہ عمل آپ کو پورا سال فائدہ دیتا رہے گا۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ رحمتوں والی رات نماز مغرب کے بعد سے شروع ہو جاتی ہے اور طلوع آفتاب تک یہ رات جاری رہتی ہے۔ اس رات منادی اللہ رب العزت کی طرف سے صدائیں لگاتا رہتا ہے کہ ہے کوئی اولاد کا طلبگار، اسے اولاد عطا کی جائے، ہے کوئی رزق کا طلبگار، اسے رزق عطا کیا جائے، ہے کوئی پریشان حال، اس کی پریشانیوں کو ختم کر دیا جائے، ہے کوئی حاجت روا، اس کی حاجات کو پورا کر دیا جائے۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ صدائیں طلوع آفتاب تک لگتی رہتی ہیں اور یہ رات سراسر سلامتی کی رات ہے۔ تو اس رات جو وظیفہ، جو عمل آپ نے کرنا ہے، اس کو کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ سب سے پہلے تو اس رات آپ نے 4 نوافل ادا کرنے ہیں، اور یہ نوافل آپ نے 2 کر کے پڑھنے ہیں، یعنی کہ 2 کی نیت کرنی ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد دوبارہ آپ نے 2 نوافل کی نیت کر کے 2 نوافل پڑھنے ہیں۔ اس طرح آپ کے 4 نوافل ہو جائیں گے۔ ان کی نیت کا طریقہ میں بہت سی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں، دوبارہ آپ کو نیت کا طریقہ بتا دیتا ہوں۔ 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، خاص اللہ واسطے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ نیت اگر آپ زبان سے کرتے ہیں تب بھی آپ کی نیت ہو جائے گی، اگر آپ دل میں نیت کرتے ہیں تو تب بھی آپ کی نیت ہو جائے گی۔ نیت کرنے کے بعد پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد آپ نے 11 مرتبہ
سورت اخلاص پڑھنی ہے۔ اسی طریقے سے دوسری رکعت میں بھی سورت فاتحہ کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے۔ پھر سلام پھیرنے کے بعد آپ نے دوبارہ 2 رکعت نماز نفل کی نیت اسی طریقے سے کرنی ہے جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا۔ ان نوافل میں بھی آپ نے پہلی رکعت میں سورت فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے اور دوسری رکعت میں بھی سورت فاتحہ کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے سلام پھیر دینی ہے۔ اس طرح آپ کے 4 نوافل مکمل ہو جائیں گے۔ اگر میری محترم مائیں بہنیں اپنے خاص ایام میں ہیں تو وہ یہ نوافل ادا نہ کریں، وہ صرف اس وظیفے کو پڑھ لیں جو وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ وظیفہ سورت الکوثر کا وظیفہ ہے۔ آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ 1 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھیں، 5 مرتبہ پڑھیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ سورت الکوثر کو پڑھنا ہے۔ سورت الکوثر کے شروع میں ہی آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ بنا بسم اللہ کے سورت الکوثر کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ جب آپ ایک تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ سورت الکوثر کو پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے، بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرنی ہے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 1 مرتبہ درود پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنی حاجات کے لیے دعا مانگنی ہے۔ یقین کریں کہ آپ کی یہ دعا 7 آسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش تک پہنچ جائے گی اور اللہ رب العزت آپ کی اس دعا کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول و منظور فرما لے گا۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ وظیفہ آپ طلوع آفتاب سے پہلے کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو نوافل آپ نے ادا کرنے ہیں وہ نوافل آپ نے اذان فجر سے پہلے پڑھنے ہیں۔ یہ سورت الکوثر کا اتنا طاقتور عمل ہے، اتنا طاقتور وظیفہ ہے کہ آپ کے منہ سے ابھی الفاظ نکلیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے الفاظ کو سن لے گا اور انہیں پورا کر دے گا۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج ضرور رکھ لے گا۔ وہ تو خود فرماتا ہے کہ میرا بندہ جب میرے سامنے کچھ مانگنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے تو مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دوں۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ذرا تصور کریں کہ اتنا مبارک مہینہ اور اس مہینے میں اتنی مبارک رات، اس رات جب آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے ان وظائف کو پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگیں گے تو کیا وہ آپ کے ہاتھوں کو خالی لٹا دے گا؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ آپ کی دعا کو ضرور سنے گا اور قبول کرے گا انشاءاللہ۔ تو خدا را اس رات کو ہرگز ضائع مت کریں، اس رات عبادت ضرور کریں اور عبادت کے ساتھ ساتھ اس وظیفے کو بھی ضرور پڑھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک مجھے اور میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو لیلۃ القدر کی رات خشوع خضوع کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عبادت کے ساتھ ساتھ اس وظیفے کو بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جو وظیفہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔